السلام علیکم جی. اب تک آج جو ہے میں بڑے ایک نارمل سے ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کے اندر ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مختلف ادوار کے ساتھ. مطلب آپ ان سے ملے کسی اور بندے کے ساتھ، آپ ان سے ملے جا کے، اور وہ بندے کے وہ دوست ہیں، تو وہاں پہ آپ کا بھی تعارف ہو گیا، اور پھر آپ کا تعارف جو تھا وہ سہ طرفہ کی بجائے دو طرفہ ہو گیا. پھر تعارف کے اندر دوستی بھی آ گئی، اس کے اندر خلوص بھی آ گیا، اس کے اندر محبت بھی آ گئی. ٹھیک ہے. پھر ان صاحب نے آپ کو براہ راست مطلب کہ آفر کر دی کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لے آئیں. آپ نہیں گئے، لیکن آپ نے کہا کہ جی آپ کی محبت اور خلوص کا بہت شکریہ، لیکن میں جہاں پہ ہوں خوش ہوں، یا میں آپ کے ساتھ دوستی ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. اور شہر کے اندر ان کی شرافت جو ہے اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہ ہو. ٹھیک ہے. ساری عمر انہوں نے شرافت میں ہی گزاری ہو، ماں سوائے دوسری شادی کے وہ بھی پہلی بیگم صاحبہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری شادی کے. اور پھر آپ کا تعلق بھی جو ہے وہ دو جنریشن کے ساتھ ہو. ابا جی کے ساتھ بھی آپ کا ایک محبت اور احترام کا رشتہ ہو، اور جو ان کے صاحبزادہ جی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ پیار کا رشتہ ہو. تو ایسی صورت کے اندر ون فائن مارننگ آپ انہیں بندروں کی طرح، چمپینزیوں کی طرح ناچتے ہوئے دیکھیں، عمران خان کا نام لیتے ہوئے، تو یہ سوچی پہ جاندے ہو یار میں پچھلے 30 سال جب سے جرنلزم میں آیا ہوں تب سے اس فیملی کو، ان صاحبان کو جانتا ہوں. یہ ادروائز بڑے معقول لوگ ہیں، رہے ہیں، اور ایمانداری بھی ان کے اندر ہے، شرافت بھی ہے. ایمانداری 2 نمبری انہی کی ہے نا جتنی کہ ایک شریف آدمی کسی بھی شعبے میں سروائیول کے لیے کرتا ہے. کہ میرا مطلب ہے 2 نمبری تو یہ بھی ہے نا کہ آفس کے اندر اگر چائے کا سامان رکھا ہے تو 2 چمچ جو ہے وہ دودھ کے ڈال لیے. ٹھیک ہے. خشک دودھ کے 2 چمچ ڈال لیے، حالانکہ وہ معدے میں جا کے کینسر کرتا ہے، لیکن خشک دودھ کے 2 چمچ ڈال لیے اس کے اندر، یا چینی کی 4 چمچ اس میں ڈال لیے، حالانکہ اپنے آپ کو شوگر ہو جائے. یہ بھی تو 2 نمبری ہے نا. تو یہ جو غریب 2 نمبر ہوتے ہیں نا، جو گھٹیا 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی 2 نمبریاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی 2 نمبری کرنے والے کو میں بہت ہی معصوم اور شریف آدمی سمجھتا ہوں. اس طرح کی 2 نمبریاں ظاہر ہے جب آپ کسی ایک شعبے میں ہیں، یا آپ ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہیں، تو تھوڑی سی 2 نمبری آپ کرتے ہیں نا، کہ ٹیلو جو ہے وہ ذرا لو کوالٹی کی ڈال لی یا تھوڑی سی کم ڈال دی. ٹھیک ہے. ایتھے کنے چیک کرنا ہے. ہاں دھاگا ایکسپورٹ ہونا ہو تو یقیناً گورا چیک کرے گا سارا کچھ، لیکن دھاگا جو ہے وہ ہم نے سوتر منڈی فیصل آباد میں بیچنا ہے، تو انگریڈینٹ کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا 19-20 کمپرومائز کر لیا، یوں اس سے لاکھوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ٹیکسٹائل مل کا والیوم دیکھیں نا آپ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ہلکی پھلکی 2 نمبریاں کر کے جس سے کوئی بندہ جو ہے وہ سروائیول لے لیتا ہے، تو وہ تھا. تو ٹوٹل 2 نمبری نہیں، 3-4%، 2.5-3% 2 نمبری. ٹھیک. زکوٰۃ اپنی پوری دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. ٹھیک ہے. تو ایک دم ان کے اندر چمپینزیزم کہاں سے آ گیا، یہ میں آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ بات. ٹھیک ہے. یہی پھر میرا جو شاک آف دا سینچری مجھے لگا کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور قرآن کے شارح جو ہیں ان کی فیملی، اور بڑے 5 وقت کے پابند، بینک میں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا کہ وہ سود کرتا ہے، خواتین نے پردہ کرنا ہے، حالانکہ خربوں تو نہیں تو اربوں پتی تو ہیں. ٹھیک ہے. بچوں نے قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں. ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے بھی چمپینزی بنے ہوئے ہیں، اور وہ صاحب جو ہیں وہ خود تو سب سے بڑے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں. انہوں کی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ بات کے اندر جب کوئی سکور مار لیتے ہیں، پوائنٹ مار لیتے ہیں، تو کرسی کے کھڑے ہو کے چمپینزیوں کی طرح ناچنا شروع کرتے ہیں. یار ان کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ریئل لائف کے ایسے، مطلب مجھے اتنی تکلیف ہے یہ جو 2 میں نے آپ کو تذکرے کیے ہیں، ان 2 خاندانوں کے ساتھ، یا ان 2 طرح کے لوگوں کے ساتھ، کہ جن کا بیک گراؤنڈ بڑا زبردست تھا. اچھا جی. پھر تیسری آ جائیے. پھر وہاں سے میں نے تجزیہ کرنا شروع کیا نا کہ یہ ہیں کون سے لوگ.
تیسرے صاحب مطلب پائنو چنگی بھلی اپنی رشتہ داری ملیوں بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا جی وہ جو تھے مطلب کہ ان کو بھی ہم نے جب یہ یوتھیا چمپینزی بنتے ہوئے دیکھا تو پھر تجزیے والا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا کہ ہوا کیا ہے. وہ جی بڑے آرڈنٹ قسم کے جو پہلی پارٹی جو ہے جو آخری پارٹی وہاں سے شروع کرتے ہیں وہ بڑے سٹرونگ قسم کے بڑے کیا کہنا چاہیے بدبودار قسم کے جیالے تھے. ٹھیک ہے اتنے بڑے جیالے تھے کہ جب وہ 3 روز کا باقاعدہ سوگ ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. اچھا اتنے آرڈنٹ جیالے تھے کہ وہ جب چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے اب تو خیر بچے بھی بچوں والے ہو گئے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب ٹی وی پہ تشریف لاتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے بیٹے تمہاری پھپھو ہے. ٹھیک ہے اور وہ جو تھے مطلب ٹھیک ہے بھئی ہر بندے کا اپنا سیاسی نقطہ نظر ہوتا ہے. اب ایک دم جو ہے وہ یوتھی ہو گئے کیوں. ٹھیک ہے اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ جو ایک ڈیفالٹ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے وہ ان کے جو جوئے خانے چلتے ہیں پکی ٹھٹھی کے اوپر اور ادھر ادھر وہ ہمیں انہوں نے بتایا ہوئے ہیں کہ ایتھے وہ جوا کراندا ہی جڑا ہے تو اپنا وہ جو ہیں ون فائن مارننگ وہ اسی کی نہ صرف کہ اسی کو ہی ووٹ دینے کی ترغیب دے رہے تھے بلکہ اس کی کیمپین بھی چلا رہے تھے. میں کہا آپ تو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جوا کرواتا ہے اور آج آپ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے. میں کہتے بھٹو شہید دی جگہ تو عمران شہید آ گیا میرا مطلب ہے. تو ہم نے ان کو کافی مذاق اڑایا. ظاہر ہے اب رشتہ داری تو نہیں ہے چھوڑی جا سکتی اور پھر ملنا بھی ضروری ہے تو ملتے بھی ہیں ہم ریگولرلی. تو پھر وہاں پہ میں نے کہا اچھا ان بھٹو شہید دی جگہ تو عمران شہید ریکروٹ کر لیا جی. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. میں ان کا تجزیہ کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد ریلیونٹ ہوتی گئی. ہر الیکشن کے اندر اس کی سیٹیں کم ہوتی گئیں. تو جیالہ کیا کرے. جیالہ انکلکیٹ ہو چکا ہے شدید قسم کے اینٹی شریف جراثیم کے ساتھ نا وہ بھر چکا ہے. تو اب وہ کیا کرے تو اس کو تازہ ترین پناہ جو نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی کے نظر آتی ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے وہ گھس گئے ہوں. بندہ اپنے تعصبات پہ قابو نہیں پا پاتا. لیکن پہلے جو فیملیز ہیں ان میں سے ایک مسلم لیگ کی فیملی ہے. مسلم لیگ نون کی نہیں مسلم لیگی ذہن کی فیملی جو ہے اور ایک جو ہے وہ جماعت اسلامی ذہن کی فیملی ہے. جماعت اسلامی میں بھی ایکسٹریمسٹ جو تھے نا جماعت اسلامی کے اندر جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ والے ایلیمنٹ یہ مطلب کہ اور جماعت اسلامی کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو پتہ ہے کہ جناب جماعت اسلامی کی بھی سیاست جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ ود ایوری پاسنگ ڈے. تو ان کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ کوئی بندے کا پتر یار اس کے ماضی کے قصے سارے وہ آپ کے بزرگوں نے فتوے دے رکھے یار کو خدا کا خوف کر لیں. ٹھیک ہے تو کوئی اس حوالے سے جس طرح وہ نہیں ہوتے وہ کیا زومبیز ہوتے ہیں اس طرح کا رویہ. اچھا دوسری جو مسلم لیگ کی فیملی وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا بزنس مین والی ان کا جب تجزیہ کیا گیا تو ان کا کوئی اپنا پرسنل گرج نکل آیا کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ دوسری دفعہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ان کے بزنس کو ہرٹ کیا تو وہ اینٹی نواز ہو چکے ہیں. ان تینوں کے اندر جو چیز مجھے کامن نظر آئی میں بات کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کافی زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لے لیا ہے. وہ تینوں کے اندر جو کامن چیز نظر آئی وہ اینٹی نواز ہونا تھا. اور اینٹی نواز وہ ہونے کی مختلف وجوہات تھیں. ایک کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا پیپلز پارٹی کا, دوسرے کا مسلم لیگی پس منظر اور تیسرے کا جماعت اسلامی پس منظر. تینوں مختلف پس منظر کے لوگ ہیں. تینوں کے ساتھ میرے تعلقات اگر آپ کہیں کہ آج سے 10 سال پہلے فیملی سے بڑھ کے نا ایک کے ساتھ تو رشتہ داری بھی ہے تو لیکن ان کا یہ جو ایوولوشن ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ یہ ایوولوشن اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ سے پیسے مانگ کے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لانچ کی گئی تھی جو کہ آج کل پاکستان کے خزانے سے لڑی جا رہی ہے آپ کے میرے اور آپ کے بچوں کے اذہان تبدیل کرنے کے لیے. تو
آپ ان بچوں کی ان انفارمیشن تک رسائی تو نہیں روک سکتے، لیکن اگر آپ کا بچہ ابھی بھی اس حالت میں ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے، تو اس کو بتائیں بیٹا یہ جھوٹ ہے، یہ عمران خان کا پروپیگنڈا ہے، اور جو لوگ اس کو اس قوم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسے سے پی آئی ٹی بی کے ذریعے اور کے پی کے حکومت کے ذریعے وہاں سے ان کو تنخواہیں دے کے آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں رٹاتے تو آپ کی اگلی نسل چھین کے لے جائیں گے آپ سے۔ اور میں نے ان 3 لاہور کے بڑے نامور خاندانوں کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے ایسے چھنتے ہوئے اور گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔